معزز حضرات گرامی، واقعی میں ہماری کمیونٹی میں یقیناً قطیانہ کو تو اس حوالے سے فخر ہوگا، لیکن کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جو کہ میمن کمیونٹی کے لیے بڑی شاندار خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ بینگ پریزیڈنٹ قطیانہ میمن ایسوسیشن کو آپ نے سرو کیا، ایز اے فیڈریشن آف آل پاکستان میمن فیڈریشن کو بھی بینگ پریزیڈنٹ آپ نے سرو کیا۔ آپ چیئرمین ہیں اس وقت جو کہ سرو کر رہے ہیں، اور قطیانہ میمن ہاسپٹل ایک بڑا پرائیڈ موومنٹ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن اس کی اوپننگ تھی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس کی اوپننگ کی تھی، اور بہت شاندار طریقے سے، اور کتنے سال گزر گئے، یہ ہاسپٹل اب اپنی چیزیں زیادہ زیادہ کر رہا ہے، اور اب اس میں جتنے بھی ڈائگنوسٹکس اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ورتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ بورڈ کے حوالے سے بھی CPLC میں بھی انہوں نے کام کیا، اور آپ کی کمیونٹی کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ واحد پرسنالٹی ہے بزنس کمیونٹی کے جنہیں حکومت پاکستان کی جانب سے 2 بڑے اعزازات سے نوازا گیا ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک ستارہ امتیاز، اور دوسرا سب سے بڑا اعزاز وہ ہے ہلال امتیاز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کمیونٹی کے لیے، ہماری میمن کمیونٹی کے لیے ایک بڑا پرائیڈ مومنٹ ہے۔ پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے گا محترم جناب احمد چنائی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آج کے اس تقریب کے معزز مہمان خصوصی جناب یونس ڈھاکہ صاحب، جو ہمارے کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، ارشد صاحب جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، شبیر ہارون صاحب ہمارے فیڈریشن کے صدر ہیں، الطاف جانگڑا صاحب WMO کی جانب سے ہیں، معین فدا صاحب جن کی اپنی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ نہ صرف وہ آنرری کونسل جنرل بھی ہیں، اور CDC سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قطیانہ میمن اسکول کے آپ وہ سپوت ہیں کہ جس کی قطیانہ میمن اسکول کے میں کوئی اگر پرائیڈ کی بات کی جائے تو وہ معین فدا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے اور دیگر معزز حاضرین، حنیف اسحاق صاحب بیٹھے ہیں، افضل صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے برادری کے دوسرے زعما بیٹھے ہیں، جناب عثمان ڈھاکہ صاحب ہمارے صدر ہیں، سلیم رومی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، اور تمام معزز حاضرین، میں کسی کا نام بھول جاؤں یا رہ جائے تو معذرت خواہ، لیکن سارے ہی میرے لیے افضل ہیں، مقدم ہیں۔ آج کی یہ تقریب بلا شبہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہماری قوم اپنے محسنوں کو، اپنے سٹارز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور بالخصوص قطیانہ میمن ایسوسیشن کا، پوری برادری کا یہ ہمیشہ سے طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم اپنے ان تمام سٹارز کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد بھی رکھتے ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یونس ڈھاکہ صاحب کے لیے بہت کچھ معین فدا صاحب نے ساری ہسٹری بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن جب عمران خان صاحب ناراض ہوئے تو وہ واقع میں چلے گئے۔ تو یہ ان کا ایک طرح امتیاز ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیووشن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، انتک محنت کے ساتھ، اپنی تمام تر قابلیت کے ساتھ انہوں نے ہر میدان میں جو ہے وہ کارنامے انجام دیے کہ بلا شبہ پوری برادری آپ پر فخر کرتی ہے، اور آپ نے ہمیشہ برادری کے لوگوں کو، میمن کمیونٹی کے لوگوں کو، تمام پاکستان، اہل پاکستان کو جو ہے جہاں بھی ضرورت پڑی ہے آپ کے مشوروں کی، آپ کے کام کی، آپ کی مدد کی، آپ نے ہمیشہ لبیک کہا، اور ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے لیے حاضر رہے۔ یہی بات ہے کہ آپ کی ریزگنیشن کے بعد بھی آج سندھ گورنمنٹ نے آپ کو ریکگنائز کیا ہے، آپ سینئر موسٹ منسٹر ہیں وہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ برادری کو آپ کی اس بھرپور صلاحیت سے جو ہے، یا اس عہدے سے جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا آپ کو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری میمن برادری جو ہے وہ اپنے تمام سپوتوں پہ فخر کرتی ہے کہ جو جہاں جہاں جس عہدوں پر موجود ہیں، 3 منسٹر میمن برادری کے اس پریزنٹ سیٹ اپ میں ہیں، ایک فیڈرل منسٹر ہے، 2 ہمارے پروونشل منسٹرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری میمن برادری کو جو ہے وہ اس پر فخر ہونا چاہیے۔ شبیر ہارون صاحب نے بلا شبہ پرسوں ایک بہت اچھا کام کیا، میری معذرت میں کراچی میں نہیں تھا ورنہ ضرور آتا۔ تو جہاں ہم میمن فیڈریشن سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ میمن فیڈریشن بلا شبہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یکجہتی کی، میمنوں کی یکجہتی کی علامت ہے، اور اس یکجہتی کو اور اس نشان کو جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔
بہت سارے اور دوسرے ادارے پچھلے 5-7 سال میں آئے، جس میں MLF بھی ہے، IOMO بھی ہے اور بھی ہیں. ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کار خیر اور نیک کام میں جو ہے وہ سب بڑھ کر سامنے آئیں، سب آئیں. اور لیکن ویمن فیڈریشن کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کی 76 نمائندہ جماعتوں کی سربراہ ہے، اور اس سربراہی کو جو ہے وہ اس کے شان جو ہے وہ ویمن فیڈریشن ادا کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی. ہم نے اس میں، میں صدر تھا، میرے تمام ساتھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے مل کر ہمارے ساتھ کام کیا، کہ ہم نے نہ صرف فیڈریشن کی جو عمارت تھی، جو ہیڈ آفس ہے زیر تعمیر عمارت، اس کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ ایک شاندار سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر بھی کی، اور آپ الحمدللہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ساتھ میں اب جو IT کا کام ہو رہا ہے، جو ہماری وقت کی ضرورت ہے، وہی سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو امتیاز ہے، اور ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم مچھلی پکڑنا سکھائیں، مچھلی دینا نہ سکھائیں. اور یہی سب سے بڑا جو ہے وہ کام ہے جو میمن برادری انشاءاللہ آگے جا کے کرتی رہے گی. یونس بھائی، آپ کے والد کا اس کمیونٹی پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جو اسکول سب سے پہلا اسکول تھا وہ آپ کے والد صاحب نے بنایا تھا، اور ہاسپٹل کا سب سے پہلے جو اپلیکیشن تھی اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو، مجھے تاریخ اچھی طرح یاد ہے، وہ بھی آپ کے والد صاحب نے دی تھی. تو وہ ان کا جو ایک لگایا ہوا پودا ہے وہ بعد میں مرحوم حاجی احمد رنگیلا صاحب نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا. ہم سب اس میں ساتھ رہے. حاجی سمد صاحب کی بے انتہا کوششیں اور اس میں ان کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ انہوں نے ڈالی، اور آج الحمدللہ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پورے اہل کراچی کی خدمت کر رہا ہے. تقریباً 250 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہو گیا ہے. اور جیسا کہ سلیم میں نے بتایا آپ کو کہ اس ہاسپٹل کو اب ہم نے نیکسٹ گریڈ پر لے کر رہے ہیں. ہم اس ہاسپٹل کو جو ہے وہ اب ایک ٹرشری کیئر یونٹ کے طور پہ جو ہے وہ آگے لے کر آ رہے ہیں، اور اس ٹرشری کیئر میں جتنی بھی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے الحمدللہ پچھلے 2 سال میں مکمل کر لی ہیں. ایک بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہم نے 7ویں فلور پہ بنا لیا ہے، اور اب الحمدللہ اس کا FCPS کا رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، انسپیکشن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جنوری سے یہ ہمیں رجسٹریشن کی اپروول مل جاتی ہے تو ہم FCPS پارٹ 1 پارٹ 2 کی کلاسز جو ہے وہاں سٹارٹ کر لیں گے. اور یہ ایک ایسا ایفیلیشن ہے کہ جہاں ہاسپٹل جو ہے وہ نیکسٹ گریڈ پہ پہنچ جاتا ہے. کارڈی کیئر سینٹر ہم بنا چکے ہیں الحمدللہ، وہ بھی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے. بہت سارے مریض مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں جو ہمارے اس کے بینیفیشری ہیں، سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو ہم سب مل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. آج آپ کی پریزنس سے میں ایک فائدہ یہ ضرور اٹھاؤں گا کہ آپ بھی انڈس ہاسپٹل کے ممبر ہیں، میں بھی اس کے بورڈ پر ہوں، اور حکومت سندھ 5-6 ارب روپے سال کے اس کو صرف ٹریٹمنٹ کے مد میں دیتی ہے. اس کی کیپٹل اس میں جو ہے وہ الگ پیسے دیتی ہے. آج یہ وقت ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی، میری تو اپنی ذاتی خواہش ہمیشہ سے ہے، حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں تم کیا کر رہے ہو، پتہ نہیں یہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ خواہش یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل کے ماڈیول پہ میمن ہاسپٹل اس علاقے میں چلے اور لوگوں کی بلا امتیاز جو ہے وہ فری فار سروس جو ہے وہ کام کرے. تو آج آپ کی اس پریزنس سے، آپ کے فائننس میں ہونے کی ناطے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کتیانہ میمن ہاسپٹل کو جو ہے وہ اس علاقے میں، چونکہ کتیانہ میمن ہاسپٹل اور انڈس ہاسپٹل کا بہت بڑا فاصلہ ہے، کہ جب ہم ساری فیسلٹیز کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو ہمیں بھی وہ سٹیٹس دیا جائے اور ہمیں بھی وہ فنڈنگ کی جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہم کتیانہ میمن ہاسپٹل کو جو ہے وہ پورے علاقے کی بلا امتیاز خدمت کر سکیں. تو یہ ایک مشترکہ کاوش ہے جو ہم سب نے مل کے کی ہے. حاجی سمد صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک پیٹرن کی حیثیت سے جو ہے وہ چیزیں ہم سے کروائی ہیں. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کی محنت اور ان کی روز و شب کی جو ہے وہ پرزور اصرار کے نہیں، اس کو کرو، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو اپگریڈ کرو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان سب ہمارے سینئرز کی تعاون سے، ان کی ڈیووشن سے جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. ایجوکیشن میں اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں. سلیم رومی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہاسپٹل کے بالکل سامنے بنگال آئل مل کی زمین الحمدللہ کتیانہ میمن ہاسپٹل نے لے لی ہے، اور اس زمین کا 8,500 قریب کا ایریا ہے، اور ہم جو اطراف میں دوسرا ایریا ہے 8,500 اس کو بھی لینے کی تگودو کر رہے ہیں. الحمدللہ اگر یہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں نہ صرف یہاں ایک عالی شان ہاسپٹل
میں سمجھتا ہوں ایک عالیشان اسکول، اور ساتھ ساتھ جو ابھی ریسیڈنس کی بات کی، رہائش کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنسر ہے کہ وہاں پہ ہم کم از کم 1000 فیملیز کو جو ہے وہ وہاں جو دیں. آج یہاں مخیر حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ آئیں، تعاون کریں. ہم نے تقریباً 50 کروڑ میں ایک پہلا پارٹ لیا ہے، 50 کروڑ کا ایک دوسرا جو ہے وہ پارٹ ہم نے لینا ہے انشاءاللہ. اور آپ سب کی جو ہے وہ کاوشیں، آپ سب کا تعاون، آپ سب کی محنت اگر اس میں شامل رہی تو کوئی وجہ نہیں کہ کتیانہ میمن ہاسپٹل یہاں مفاد عامہ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ لے کر آ جائے اور ہم سب مل کر جو ہے اس پہ کام کریں. میں جہاں معین فتح صاحب نے کہا کہ ہم نے پی سی پی کی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، تو وہ صرف ہاسپٹل کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پوری برادری کے لیے ہے. یہ کتیانہ میمن ایسوسیشن کے نام پہ لیا گیا ہے، اور آج کتیانہ میمن ایسوسیشن کی کوئی بھی سروسز، چاہے اس میں ہیلتھ ہو، چاہے اس میں ایجوکیشن ہو، چاہے اس میں دوسری امداد ہو، وہ ساری کی ساری ٹیکس فری ہیں الحمدللہ. اور یہ کام جو ہے وہ ہم سب نے مل کر کیا. لیکن معین فتح صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن بتانا بھول گیا شاید، کہ یہ وہ پرسنالٹی تھی کہ جن کی تعاون سے، جن کے سپورٹ سے ہم نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے ٹیکس فری ایگزیمشن کے لیے FBR میں اپلائی کیا، وہاں بھی دوستوں نے تعاون کیا. اور یہ ساری، چاہے ہماری بجلی ہو، چاہے ہمارے اور وسائل ہوں، ان سب کو جو ہے وہ ٹیکس فری ایگزیمشن الحمدللہ مل گیا ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی فنڈنگ بھی جو ہے وہ ہماری طرف آ سکتی ہے کہ ان کو بھی ایک ٹیکس ایگزیمشن مل جاتا ہے. تعلیم کی جب میں بات کروں تو کتیانہ میمن اسکول، کتیانہ میمن کالجز، کتیانہ میمن کے IT ادارے یا کتیانہ میمن کی ہائر ایجوکیشن کے ادارے، یہ اس وقت ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کو نہ صرف دیکھنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے ابھی آصف فینسی صاحب سے پوچھا جو کتیانہ ہائر ایجوکیشن کو ہیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ 550 بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن لے کر ڈاکٹرز بن گئے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، اور فیلڈز میں جو ہے وہ MBA BBA سب کیا. اور آج الحمدللہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ اس ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کریں. دوسرا تقریباً 550 بچے جو ہیں وہ اس ہائر ایجوکیشن میں جو ہے وہ پروسیس میں ہیں، اور مختلف فیلڈز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور جگہوں پہ جو ہے وہ تعلیم لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نہ صرف برادری کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایسٹ ہوں گے. میں تمام تر کریڈٹ دیتا ہوں ہمارے آصف فینسی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، طاہر رومی صاحب کو، کہ جنہوں نے یہ کام کیا. اور اب ہم جب اسکول کی بات کرتے ہیں تو کتیانہ میمن کے اسکول جو ہیں وہ الحمدللہ ہر سال، میں سمجھتا ہوں پچھلے 40-50 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ٹاپ پوزیشنز لاتے ہیں، پہلے 10 میں، پہلے 15 میں. اور یہ ساری کاوشیں نہ صرف ایجوکیشن بورڈ کی، اور اب پریزنٹلی میرے خیال ہے ریاض ریڈی صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ معیار ہے جو ہم نے برقرار رکھا ہے، اور اس معیار کو جو ہے وہ انشاءاللہ آگے لے کے چلتے رہیں گے. کتیانہ برادری بلا شبہ اپنا کام سوشل سروس سیکٹر میں بڑی حسن و خوبی سے سر انجام دے رہی ہے. اور میں یہاں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ صرف کتیانہ برادری کے لیے نہیں، تمام میمن برادری کے لیے اور تمام اہل کراچی کے لیے یہ سروسز ہیں جو سر انجام دی جاتی ہیں. میں نے یہ اسٹیمیٹ لگایا تھا، حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بمشکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم 5 سے 7% ہماری برادری کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کی فیلڈ میں بھی شاید میکسیمم ہو گیا تو 8-9% لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. باقی 90-95% لوگ جو ہیں وہ اہل کراچی، جس میں میمن ہو، جس میں چاہے کسی بھی ذات پات رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو، سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میمن کمیونٹی جس کا ہمیشہ تر امتیاز یہ رہا ہے کہ ہم خدمت کو اپنا نصب العین بناتے ہیں، اور میمن کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ خدمت کی بات کرتی ہے. تو کتیانہ میمن ایسوسیشن جو ہے وہ اس میں ایک میں سمجھتا ہوں روشن ستارہ ہے. اسی طرح باقی تمام برادریاں بھی، چاہے وہ اس میں جیت پور ہو، باٹوا ہو اور برادریاں ہوں، وہ سب بھی جو ہے وہ اسی تغدوں میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اہل انسانیت کی خدمت کر لیں. ہماری ہمیشہ سے یہ منشا رہی ہے کہ تمام میمن برادریاں جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے، آپس میں مل جل کر جو ہے وہ اس خدمت کے جو کا مشن ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. پچھلے دنوں بڑی بات ہوتی رہی کہ ہم اپنی سروسز کو جو ہے
وہ ڈیوائڈ کریں کہ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ سٹی اسکین کر رہا ہے تو دوسرا ہاسپٹل جو ہے وہ ایم ایم آئی ہو گیا یا کوئی بھی ادارہ ہو گیا وہ ایم آر کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایم آئی آر اور ساری چیزیں جو ہے وہ اگر شیئرڈ ریسورسز پہ کریں گے تو اس میں ہمارا کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی کم لگے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سروسز بھی جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر میں اپنی برادری کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تمام میمن کمیونٹی کو، میمن فیڈریشن کے سربراہان موجود ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ جو اچیومنٹس ہمارے آج کے معزز مہمان خصوصی نے کی ہیں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. معین صاحب نے بہت باتیں کر لی ہیں. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری برادری کے ایک روشن ستارے ہیں اور یہ روشن ستارہ جو ہے وہ پوری اہل انسانیت کی خدمت کے لیے موجود ہے. بہت بہت شکریہ.